واقعی میں اس وقت جو ہے خواتین نے جس طرح CAA کے موقع پر میدان سنبھالا تھا، اس وقت جو ہے میدان سنبھالتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، چاہے اس کے مرد حضرات کسی کونے میں بیٹھے ہوں یا کسی بھی طرح کا انعام دے کر کے اپنی اس تصاویر کو جو ہے چھپانے کی کوشش کر رہے ہوں، یا بزدلی کو یا ناکامی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ معاف کیجیے گا ان الفاظ کے انتخاب پر، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ حقیقت میں ہونا کیا چاہیے تھا کہ اڑپی میں جو پہلے دن جس کالج سے یہ معاملہ شروع ہوا، اس کالج میں جو آج انعامات کا اعلان کر رہے ہیں اور تھوڑے بہت پیسے وہ بھی چندہ اکٹھا کر کے، یا پھر قوم نے جہاں جس میں چندہ اکٹھا کر چکے ہیں وہ رقوم کو نکال کر کے اس بچی کو دینے کا اعلان کر کے، اس کو الگ الگ ڈیجیٹل کلر میں یا ویڈیو بنا کر کے، یا اس کے پیچھے کسی بھی طرح کی جو ہے احساسات کو جگانے والی، جذبات کو بھڑکانے والی کچھ نشید یا ایسی چیزیں پیش کر کے خود اپنا کالر سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل میں ہم نے اتنا بڑا انعام دے دیا۔ اور سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ کتنا بڑا ہے۔ کسی نے مجھے میسج کیا کہ مولانا آپ نے یہ خبر نہیں دکھائی۔ مولانا نے کہا کہ اپنی بزدلی پر پردہ ڈالنے کے لیے کیا اتنے لاکھ روپے کا سودا کیا جا رہا ہے؟ ناظرین گرامی، اصل کیا ہو چکا ہے؟ بزدلی پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک بچی پوری طرح سے زعفرانی گنڈوں کے سامنے کھڑے ہوتی ہے، اور اس کی اس ہمت اور اس کے اس لگن اور اس کے اس ایمان کو اس قدر جو ہے آپ نیچے حرکت سے اور نیچے نظروں سے دیکھیں گے کہ اس کے کچھ ہی پل بعد بڑا انعام یہ کر کے ابھی اس کا انعام اس حقدار تک پہنچا بھی نہیں ہوگا، وہ امانت اس کے گھر والوں تک پہنچی بھی نہیں ہوگی، اس سے پہلے ہی اس قدر وائرل ہو گئی تصویر اور ان کی امیجز جو ڈیجیٹل میں ڈیزائن کر کے پیش کی گئی تھی کہ اللہ کی پناہ۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ جس مرتبہ شروع ہوا تھا اڑپی میں صرف 6 طالبات سے، اس وقت جو ہے وہاں کی انتظامیہ سے ملاقات کرتے، اس وقت آپ اس بات کو سنجیدگی سے لیتے۔ قومی سطح پر، ریاستی سطح پر جو پولیس افسران ہیں، انتظامیہ کے جو افسران ہیں، ان سے ملاقات کرتے، اس معاملے کو وہیں پر دبانے کی کوشش کرتے۔ اگر نہیں مان رہا انتظامیہ تو خاموشی سے طالبات کو ہٹا لیتے، ان کی کہیں اور جگہ انتظام کرتے، تو آج جو دیگر کالج، ان کالجوں کو دیکھ کر کے جہاں پر ضد پر آ کر کے جو ہنگامہ آرائی ہوئی اور جس طرح کا معاملہ اس دور تک پہنچا ہوا، ایسا نہیں ہوا ہوتا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ اگر اس وقت طالبات کو جو ہے خاموشی سے معاملہ حل کر کے ہم لوگ جو ہے دوسری جانب لے جاتے تو شاید دیکھا دیکھی دوسرے کالج، لیکن کوشش تو کی جا سکتی تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ جگے نہیں، سوئے نہیں، مدہوش پڑے رہے۔ اور کب آئی عقل؟ 8 یا 15 دنوں کے بعد۔ اور عقل آئی بھی کیسے؟ انعامات دے کر کے۔ اب آپ اس کو جو ہے پیٹھ تھپ تھپائیں گے، اس تنظیم کی یا کوئی بھی ہو اس کے آپ تعریف کریں گے، یا اس کو کہیں گے کہ آپ سودا کر رہے ہیں اپنی بزدلی چھپانے کے لیے، اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے، آپ کی وہ ناکام سیادت اور قیادت چھپانے کے لیے؟ مجھے معاف کیجیے گا، میں صاف اور واضح الفاظوں میں اس بات کو کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے، زمینی حقیقت یہی ہے۔ ہم لوگ نہ حکمت کو سمجھ رہے ہیں، نہ دشمنوں کی سازشوں کو سمجھ رہے ہیں۔ ہم اس وقت تک خاموش رہیں گے جب تک کہ جو ہے لوگ راستے پر آ کر کے احتجاجات نہیں کیے جاتے۔ احتجاجات کی پوری تصویر اور پوری تفصیل اور پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا۔ بھارت کی تاریخ میں بالخصوص جب جب بھی احتجاجات ہوئے ہیں، اپنے حقوق کے مطالبے کر کے، اسی قوم کا نقصان ہوا ہے، اسی قوم کی جانیں گئی ہیں، اسی قوم کا مالی نقصان ہوا ہے، اسی قوم کا جانی نقصان ہوا ہے، اسی قوم کی جو ہے پگڑیاں اچھالی گئی ہیں، اسی قوم کے دامن کو تار تار کیا گیا ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ یہ حکومتیں ہماری ہیں۔ آج تو حال یہ ہے کہ نہ حکومت ہماری، نہ عدلیہ ہمارا، نہ انتظامیہ ہمارا، ہر کوئی آپ کی جانب جو ہے دشمن کی نگاہوں سے دیکھنے کے موقع پر آپ اس وقت تک خاموش رہتے ہیں جب تک کہ جو احتجاجات بن کر کے جو خاموش جو چنگاری ہوتی ہے وہ آگ کی شکل نہیں اختیار کر لاتی، اور جب پورا ہو جاتا ہے تب کوئی مرد مجاہد کھڑا ہوتا ہے، جب کوئی ایسی خاتون کھڑی ہوتی ہے تو آپ اپنی بزدلی کو اس کے آنچل میں چھپانے کے لیے انعامات دینے سے پہلے ہی اس کو ڈیجیٹل میں پوری طرح تصویر بنا کر کے پیش کر کے اپنی ہی پیٹھ تھپ تھپا رہے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو قوم کی قائد مانتے ہیں۔ جس نے مجھے میسج کیا تھا، میں نے کہا کہ بیوقوف دنیا کو بنائیں، سیدھی بات کوئی انصار عزیز کو نہیں بنا سکتے۔ یہ جھوٹی جو ہے چاپلوسیاں اور کوئی اپنے جیب سے تھوڑی نہ دے رہا ہے، قوم کے پاس ہی جمع کریں گے اور قوم کو ہی لوٹائیں گے۔ آپ نے کون سا بڑا تیر مار لیا؟
جو اس بات کا دعویٰ کر کے کہہ رہے ہیں کہ خبر نہیں آئی، یہ جھوٹی چاپلوسیاں چھوڑ دیجئے گا. اور جن لوگوں نے جو ہے اس دعوے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہیں، اب یہ سوچنے کا زمانہ آ گیا ہے کہ بھائی کورٹ تک یہ بات پہنچ گئی. آج کورٹ نے، ہائی کورٹ نے جو ہے پورے بڑے والے بینچ، یعنی جو سنگل جج بینچ تھا، اب وہ کہیں گے کہ 2-3 جج ہو گئے اس میں، وہ اس کی سنوائی کریں گے. اب اس سنوائی میں کیا فیصلہ آئے گا، اور فیصلہ اگر پوری طرح سے جو ہے حجاب کے خلاف آتا ہے، یعنی حجاب، اور کہا جاتا ہے کہ یونیفارم کو اپنانا ضروری ہے، آپ جو ہے کالج کے باہر ڈال دیں یا انٹر ہوتے وقت نہ ڈالیں، تو اس وقت ان کی جو ہے کیا ہوں گی ان کی مستقبل، ان طالبات کو جو لاکھوں کی تعداد میں اس وقت مختلف اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، سرکاری اسکولوں میں، ان طالبات کے مستقبل کے بارے میں آپ نے کیا سوچا؟ کتنے کالجز بنانے کے بارے میں سوچا؟ آپ جو ہے الگ الگ گھر بنانے کے لیے تیار ہیں، آپ کے پاس کتنا بجٹ مخصوص ہو چکا ہے ان طالبات کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کورٹ کے عدالت کے فیصلے کے تو آپ مانیں گی. عدالت اگر اس طرح کا فیصلہ دیتے ہیں تو آپ کے پاس سیکنڈ آپشن کیا ہے، تھرڈ آپشن کیا ہے، فورتھ آپشن کیا ہے؟ کیا ہے آپ کے پاس سیڑھیاں؟ وہ سوچ کر کے وہ رکھنے کے بجائے جو ہے آپ تصاویر نکال کر کے ڈیجیٹل میں اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کی تعریف. بھائی زمین پر جینا سیکھیے، کب تک خواب میں رہیں گے آپ لوگ؟ مجھے معاف کیجئے گا میں آج جھنجھوڑ رہا ہوں آپ، لیکن حقیقت ہے. چاہے تو یہ کلپ الگ الگ بنا کر کے آپ فارورڈ کر دیجئے اپنے علماء کو، اپنے سیاسی لیڈران کو، اپنے آپ کو جو سماجی کارکنان کہتے ہیں ان کو، جو اپنے آپ کو قائد کہتے ہیں ان کو، جو الگ الگ پریس کانفرنس کر کے پیٹ تھپتھپا کر کے اپنے ہی اور جو ہے اس بچی کو آڈیو کال کر کے اس کی جو ویڈیو شیئر کر کے، آڈیو شیئر کر کے آپ اپنے کالر اونچے کر رہے ہیں نا، ان کو بھیجیے اور کہیے کہ یہ تم کو کرنا تھا، تم کر کیا رہے ہو؟ پوری قوم کی ملیہ میٹ کی جا رہی ہے. ایک چھوٹے سے تنازع کو آج پورے کرناٹک میں پھیلانے کے بعد اس کا نمبر مدھیہ پردیش میں آ رہا ہے. مدھیہ پردیش میں اس وقت شاید وہاں کا وزیر داخلہ، آج وزیر داخلہ نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وزیر تعلیم کی بات کو رد کر دیا ہے. لیکن وجہ کیا ہے رد کرنے کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یو پی میں الیکشن ہو رہا ہے، اب وہاں پر وہ ماحول نہیں بنا سکتے، یا کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ابتدا تو ہو چکی ہے. ہمیں بہت افسوس کی بات ہے ناظرین گرامی، مجھے افسوس ہے کہنے پر، جبکہ ہمارے بڑے ہیں، انہی کی دعاؤں سے ادارے چلتے ہیں، ان کی بہت ساری قربانیاں قوم کو، لیکن اب کے دور میں جس طرح کی قیادت ہونی چاہیے تھی، جس طرح کی سیادت ہونی چاہیے تھی، جن معاملات کو سنجیدگی سے سوچ کر کے حل کرنے کے لیے ایک باقاعدہ ایک مخصوص تنظیم ہونا چاہیے تھا کہ بھائی جب کوئی اس طرح کا معاملہ آئے اس موقع پر یہ ٹیمیں متحرک ہوں گی، یہ گورنمنٹ سے بات کریں گی، انتظامیہ سے بات کریں گی، یہ افسران سے بات کریں گی. چھوٹا سا چھوٹا مسئلہ ان کو جو ہے رکھتے آپ سیلریز پہ، سوچنے کی کھوجنے کی کوشش کرتے، ان کے ہاتھوں میں قانونی کتابیں دیتے کہ اگر یہ معاملہ آتا ہے تو ہم کو قانون کے تحت کس طرح کام کرنا ہوگا. وہ چھوڑ کر کے آپ انعامات کا اعلانات کر کے سوشل میڈیا میں اپنی ناکامی اور بزدلی کو چھپا کر کے کس کو الو، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ پبلک بن سکتی ہے، سیدھی بات نہیں. میں جھنجھوڑوں گا بھی اور تنقید بھی کروں گا، جب آپ اچھے کام کریں گے تو میں اس کی تائید بھی کروں گا اور تعریف بھی کروں گا، اور اتنا کروں گا کہ جو آپ کو آسمان تک پہنچا دوں گا. لیکن آپ غلطیاں کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہیں کہ میری پیٹھ تھپتھپائیں، یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے. معافی چاہتا ہوں.